آج کی اس ویڈیو میں بدتمیز اور بے لحاظ لوگوں کے متعلق بات ہوگی۔ یہ لوگ ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں اور کیا آپ جانتے ہو آپ کا ان سے سامنا ہوتا ہی رہتا ہے۔ اب بات یہاں یہ ہے کہ آپ نے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ سامنے والا اپنے غلط رویے سے آپ کی انسلٹ کرتا ہے، آپ نے آگے سے رسپانس کیسے کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کی انسلٹ کرنا۔ وہ دوسروں کی انسلٹ کر کے خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے اندر ہی غلطی ہوتی ہے، مگر وہ اپنی غلطی کو کبھی نہیں مانتے۔ وہ نیگیٹو ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو نیگیٹو سمجھتے ہیں۔ وہ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو کبھی خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ آپ کی گزرتی ہوئی جو لائف ہے اس سے جیلسی محسوس کرتے ہیں، تو وہ جان بوجھ کر آپ کی انسلٹ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل معلومات دوں گی ان بدتمیز لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی چینل کنزا اویس ولاگز۔ کیسے ہو آپ سب؟ ٹھیک ہو؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ ویڈیو میں وہی ہے گھر کے کام اور ڈیلی روٹین۔ آج میں آلو مٹر مونگرے بنانے لگی ہوں۔ پچھلی سردیوں میں آلو مٹر گاجریں مجھے بہت پسند تھی، وہی میں زیادہ ہفتہ نہیں گزرتا تھا تو میں بنا لیتی تھی۔ اب یہ ہے کہ اب مجھے اس بار آلو مٹر مونگرے بہت اچھے لگ رہے ہیں تو میں یہ بناتی ہوں، ساتھ ساتھ ہنڈیاں بناؤں گی اور ساتھ ساتھ آپ میرے ٹاپک کو سنتے رہیے گا۔ آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر ویڈیو پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے لائک اور کامنٹ ضرور کرنا۔ جب بھی کوئی انسان ہماری انسلٹ کرتا ہے تو ہم بہت جلدی غصہ کر لیتے ہیں، ہم اس انسان کی بات کا برا منا لیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، غصہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس انسلٹ کو قبول کر رہے ہیں، ہم اپنی انسلٹ کو فیل کر رہے ہیں، اور انسلٹ کرنے والے کا اصل مقصد ہمیں غصہ دلانا ہی ہوتا ہے، اور ہم غصہ کر کے اس انسان کا مقصد پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو ٹوٹتا ہوا روتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اس میں سامنے والے کو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، انسلٹ کا جواب غصہ کرنا نہیں ہے، آگے سے رسپونڈ کرنا ہے۔ جب کوئی آپ کی انسلٹ کرے یا کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے پرسکون رہنا ہے، آپ نے غصہ نہیں کرنا، ناراضگی نہیں کرنی۔ جب کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، آپ کی انسلٹ کرے، آپ سے جیلسی فیل کر کے آپ سے انسلٹ میں آپ کو طنز کرے، تو آپ نے کوئی جواب نہیں دینا۔ پہلے اچھے طریقے سے بات کو سن لینا ہے، سمجھ لینا ہے وہ کہہ کیا رہا ہے، کس بات سے انسلٹ کر رہا ہے، پھر آپ نے جواب دینے کے لیے تیار کرنا ہے، اپنے دماغ کو جواب دینے کے لیے تیار کرنا ہے۔ آپ نے محسوس کروانا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، تھوڑے وقت کے لیے خاموش ہو جانا ہے۔ آپ نے غصہ نہیں کیا، آپ نے خود کو پرسکون رکھا، تو اب رسپونڈ کرنا ہے۔ اب انسلٹ ہو تو اس کو رسپونڈ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مذاق میں اس کا رپلائی کرنا ہے۔ میری نظر میں انسلٹ کو ڈیل کرنے کا اس سے اچھا بہترین طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب کوئی انسلٹ کرے تو اس کا جواب جو ہے نا وہ مذاق میں دینا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ مذاق میں جواب دینے سے سامنے والے کی بات کا اثر بھی ضائع ہو جاتا ہے اور ماحول کی ٹینشن بھی نہیں رہتی۔ اب جب بھی کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے یا آپ کی انسلٹ کرتا ہے تو بجائے غصہ کرنے کے، ناراضگی کرنے کے، خود کو پرسکون رکھیں۔ بہت ہی اچھے طریقے میں اگلے بندے کو میٹھی میٹھی بات سنا دیں۔ مذاق کے لہجے میں بات کو سیریس نہ ہونے دیں، مذاق کے لہجے میں بات کریں۔ آپ نے سامنے والے کو بالکل فیل نہیں ہونے دینا کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، تو آپ نے اس طریقے سے بات اگلے کو سنانی ہے نا کہ وہ اس کو پتہ ہی نہ لگے کہ اس کو غصہ بھی آیا، تو آپ کا دل بھی ہلکا ہو جائے گا۔ فرض کریں اگر کوئی فنکشن ہے اور آپ نے بہت پیاری ڈریسنگ کی ہوئی ہے، ہر کوئی انسان جب فنکشن پہ جاتا ہے تو اچھی ڈریسنگ کر کے ہی جاتا ہے۔ آپ نے اپنی اچھی ڈریسنگ کی ہوئی ہے اور سامنے والے کو آپ سے کسی بات کا غصہ ہے، وہ آپ کا مذاق اڑانا چاہتا ہے، وہ آپ کو آپ کے ڈریس کے بارے میں کوئی بھی آپ کا طنز کرتا ہے، یعنی کہ آپ کے ڈریس کو لے کے وہ آپ کی انسلٹ کرتا ہے، تو آپ کو انسلٹ فیل ہو رہی ہے۔ بجائے کہ آپ غصہ کریں، آپ نے اس انسان کو مذاق والے لہجے میں کہنا ہے کہ ڈریسنگ کرنے کی سینس تو ہمیں آپ سے سیکھنی پڑے گی، پہلے آپ جلدی سے کچھ سیکھ لیں تاکہ ہمارا بھی کچھ بھلا ہو جائے۔ یہ بات آپ نے مذاق والے لہجے میں اور مسکراتے ہوئے منہ سے کرنی ہے، تاکہ اس کو ذرا سا بھی اندازہ نہ ہو کہ اس کو غصہ آیا ہے یا اس نے کوئی جواب دیا ہے۔ بالکل فیل نہ کرواتے ہوئے آپ نے یہ بات کہنی ہے۔ لیکن اگر آپ کو بات نہیں کرنی آتی، کسی کی بات کا جواب دینا نہیں آتا، تو انسلٹ کا رسپونڈ کرنے کا دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتا سکتی ہوں۔
دوسرا طریقہ بالکل سمپل ہے، بالکل سادہ ہے۔ آپ نے اپنی انسلٹ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دینا ہے۔ آپ سمجھیں آپ نے کچھ سنا ہی نہیں، لیکن ادھر بات یہ ہے کہ آپ کو برداشت نہیں ہوتا۔ آپ اپنے آپ کو اپنے دماغ میں سوچنے لگ جاتے ہو کہ بھئی ہم اگلے کا جواب کیوں نہ دیں، اگلا انسلٹ کر کے جائے کہاں کیونکہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ پھر آپ غصے میں بات لے جاتے ہو تو بات ناراضگی میں چلے جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگلا آپ کی انسلٹ کرے اور آپ آگے سے مسکرا کر جواب دیں یا آپ نظر انداز کر دیں، سب سے بہتر یہی ہے۔ کیونکہ اگر آپ بات کو غصے میں لے جاتے ہو نا تو جو انسلٹ کرنے والا ہے نا اس کا تو مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہی تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی انسلٹ کروں اور اس کو غصہ آئے اور یہ ناراضگی کرے۔ اس طرح انسلٹ کرنے والے کی جیت ہے اور آپ کی ہار ہے، اس لیے آپ کا انسلٹ کے جواب میں اگنور کرنا بہت بہتر ہے۔ اس سے آپ ریلائز کرواتے ہو کہ آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو کوئی پہچان نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اب بات یہاں یہ ہے کہ آپ کی انسلٹ ہو رہی ہے، آپ کو آگے سے کچھ بھی کرنا نہیں آ رہا، تو کوشش کریں کہ اس روم سے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں یا کوئی بات سٹارٹ کر دیں، کوئی اور بات سٹارٹ کر دیں تاکہ بات ہی بدل جائے۔ تو یہی بہتر ہے، ان لوگوں سے جان چھڑا لینا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اپنی انسلٹ کو فیل نہ کریں، نہ اپنی انسلٹ کو فیل کروانے دیں، ٹھیک ہے نا، بات کو ختم کریں۔ جب بات ختم ہو جائے نا تو اس کے بعد میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ آپ نے جس انسان نے آپ کی انسلٹ کی ہے، کچھ وقفے بعد، کچھ ایک دو دن بعد جب آپ کی اس کے ساتھ بات ہو نا تو آپ نے اس کو ضرور کہنا ہے، آپ نے اس کو کہنا ہے کہ فلاں وقت میں جب آپ نے یہ بات کی تھی نا تو مجھے یہ بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ آپ نے اس کو کہنا ہے تاکہ اس کو آئندہ سے کان ہو کہ میں نے یہ بات نہیں کرنی، کیونکہ جب آپ اگلے انسان کو ریلائز نہیں نہ کرواتے تو اگلا انسان نیکسٹ ٹائم اور بھی زیادہ کرتا ہے بات کہ اس نے تو آگے سے جواب نہیں دیا، کیونکہ آپ تو ٹھہرے جواب نہ دینے والے میری طرح۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگلے انسان کو بتا دو کہ بھی تم میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو، یہ مجھے پسند نہیں آ رہا کہ اس سے ہمارا رشتہ خراب ہو سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ میری بات کی سمجھ آ گئی ہے تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ میں رائے ضرور دیں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں۔ تھینک یو، آل آف یو۔ اس ویڈیو کے آخر میں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، پریشانیاں، غم، مصیبتیں سب ختم ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔